کلاس سیکنڈ ایئر اردو میں چوتھا سبق محنت پسند خردمند مصنف مولانا محمد حسین آزاد۔ اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا کہ اس سے عالم مہک گیا، مگر بو اس کی گرم اور تیز تھی۔ تاثیر یہ ہوئی کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ ہے میرے ہی کام آئے، اور کے پاس نہ جائے۔ اس غرض سے اس گلزار میں گلگشت کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر چالاکیاں دکھانے لگے۔ پھر تو چند روز کے بعد ان کی ذریات یعنی غارت، تاراج، لوٹ مار آن پہنچے اور ڈاکے مارنے لگی۔ اس سبق کا سیاق و سباق لکھیں گے مولانا محمد حسین آزاد۔ مجموعہ مضامین نیرنگ خیال میں شامل مضمون محنت پسند خردمند میں مقفع نثر کا نمونہ پیش کرتے ہوئے تمثیلی انداز میں محنت کی عظمت کو واضح کرتے ہیں۔ تمثیل کے تمام کردار اسم بامسمہ ہیں۔ ملک فراغ، بادشاہ خسرو آرام، رعیت خوشحال اور فارغ البال تھی۔ خود غرضی کے باعث فریب کے جاسوس، سینہ زوری کے شیاطین اور ان کی اولادیں غارت، تاراج، لوٹ مار، خود پسندی، حسد کے آنے سے ملک فراغ کا رنگ بدلا، احتیاج اور افلاس راج کرنے لگا۔ ملک فراغ کے باسی تدبیر اور مشورہ کے پاس گئے، جنہوں نے محنت پسند خردمند سے ملایا۔ اس نے تحمل اور ہمت کی سربراہی میں سخت محنت کرا کے دنیا کا رنگ بدل دیا اور سلطان محنت کا لقب پایا۔ یہ عبارت سبق کے ابتدائی حصہ سے لی گئی ہے۔ اس عبارت میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ ملک فراغ تھا، بادشاہ خسرو آرام تھا، رعایا انتہائی خوشحال تھی۔ اتفاقاً ایک وسیع و عریض میدان میں پھولوں کی کیاری میں بہت سے پھول کھل اٹھے جن کی خوشبو عالم میں پھیل گئی، مگر وہ خوشبو انتہائی گرم اور تیز تھی۔ ملک فراغ میں عیش و آرام کے قدرتی سامان میسر تھے۔ ہوا پہلے پھولوں کی خوشبو میں رچی ہوئی تھی۔ اچانک عجب تبدیلی رونما ہوئی کہ انتہائی تیز خوشبو والے پھول کھل اٹھے جن کے باعث ارد گرد کی فضا بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور ملک فراغ کے باسی جس خوشبو سے مانوس تھے وہ ان کے مزاج کے موافق تھی، مگر نئے کھلے ہوئے پھولوں کے باعث لوگوں کی سوچ میں تبدیلی واقع ہوئی۔ اس نئے ذائقے سے وہ پہلے آگاہ نہ تھے، بس ملک فراغ یہ رنگ پیش کر رہا تھا۔ بقول علامہ اقبال، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ اس گرم اور تیز خوشبو کا یہ اثر مرتب ہوا کہ لوگوں کے مزاج بدل گئے، سوچ پہلے والی نہ رہی، اس میں تبدیلی آ گئی۔ تیز خوشبو نے ملک کے لوگوں کا انداز فکر بدل ڈالا، سوچ کے زاویے تبدیل ہونے لگے۔ نئی خوشبو نے انسانی ذہن میں سرایت کر کے اسے متاثر کیا۔ سین رے الف یہ تے، سرایت کر کے اسے متاثر کیا، اور ہر ایک کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہونے لگا کہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ بھی ہے میرے ہی کام آئے، دوسرے لوگوں کے پاس نہ جائے۔ پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ سوچ موجود نہ تھی کہ جو کچھ ہو اپنے پاس ہی رکھا جائے، مگر نئے گلوں کی خوشبو نے حضرت انسان میں اندیشہ پیدا کر دیا کہ اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیا، ساز و سامان زندگی میرے پاس ہو نہ ہوا تو میں کیا کروں گا، میری زندگی کیسے بسر ہوگی۔ بس وہ یہ سوچنے لگا کہ اب کوئی چیز اور کے پاس نہ جائے۔ انسانی فکر کی اس تبدیلی سے قبل عیش و آرام کے قدرتی سامان اس بہتات سے تھے کہ ایک شخص کے پاس سامان زندگی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی، اور ایک دوسرے کو رنج محسوس نہ ہوتا تھا۔ سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال، دل دکھوں سے بچے ہوئے تھے، مگر اب ضروریات زندگی خواہشات میں، اور خواہشات تعیشات میں، اور تعیشات ہوس پرستی، یہاں ہے ہاکی کے ساتھ لکھا جائے گا، ہے حلوہ کے ساتھ غلط ہے، بدل گئیں، اور ملک فراغ کے مکین سب کچھ اپنے پاس جمع کرنے لگے۔ جیسا کہ سید زمیر جعفری نے کہا تھا، کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، کسر آدمی، کار آدمی، زر زے کے ساتھ ہے۔
اس نے اس غرض سے پھولوں سے بھرے ہوئے باغ میں کبھی دھوکہ دہی کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر چالاکیاں دکھانے لگے۔ ملک فراغ کے لوگ قناعت پسندی کے بجائے حرص و ہوس میں مبتلا ہونے لگے۔ ایثار کی جگہ خود غرضی نے جنم لیا۔ آہستہ آہستہ لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی بری خصلت سیکھنے لگے، حتیٰ کہ اپنی ہوس پرستی، خود غرضی کی مراد پانے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے لگے، یعنی وہاں فریب سے ظلم و جبر تک حالت آن پہنچی۔ ظلم و جور کا آغاز ہوا، چند روز بعد ان کی اولاد یعنی غارت کا تاراج لوٹ مار آن پہنچے اور ظلم و جبر ملک فراغ میں نئی شکلوں میں نمودار ہوا۔ طاقت کے استعمال سے لوگ دوسروں کے اموال تباہ کرنے لگے، انسان قدموں تلے روندے جانے لگے، قتل عام ہونے لگا، قتل ہونے والوں کا مال لوٹا جانے لگا، دن دہاڑے ایک دوسرے سے مال چھیننے کا غلیظ عمل شروع ہوا۔ انسانی زندگی علامہ اقبال کے اس مصرعے کی مثل نظر آنے لگی، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انساں کو۔ مذہبی حوالے سے ابتدائے آفرینش کے زمانے کو ہندی میں ست یگ، عیسائیت میں سنہری دور گولڈن پیریڈ، اسلام میں باغ عدن کہا جاتا ہے۔ جب آدم جنت میں مقیم تھے، شجر ممنوعہ، یہاں پہ شجرہ غلط ہے، شجر ممنوعہ سے استفادہ کرنے کے نتیجے میں جنت سے نکالا گیا، زمین پر بھیجا گیا۔ ملک فراغ سے مراد باغ عدن ہے۔ خسرو آرام سے مراد انسان زندگی میں جنت کے مزے ہیں، اور پھولوں کا تختہ کھلنے سے مراد شجر ممنوعہ کا پھل کھانا اور اس کے بعد انسان کا زمین پر آنا، نیز آپس میں کھینچتانی کر کے وسائل حیات حاصل کرنا۔ ان سب باتوں کو علامتی پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ علم معاشیات کی روح سے انسان نے آغاز میں غیر ملکیتی دور میں زندگی بسر کی۔ قدرتی وسائل فراوانی سے میسر ہوتے، جس کا جس چیز سے جتنا استفادہ کرنے کا ارادہ ہوتا وہ اسے استعمال کر لیتا، جو کچھ بچ جاتا دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا۔ پھر ملکیت اور قبضے کا رجحان نمودار ہوا۔ رفتہ رفتہ انسان موجودہ سرمایہ دارانہ اور دیگر معاشی نظاموں تک آن پہنچا۔ اکثر دانشور غیر ملکیتی دور کو جنت کا نمونہ قرار دیتے ہیں، نیز ملکیت اور قبضے کی سوچ کو پہلا ظلم کہتے ہیں۔ لہٰذا میدان وسیع میں پھولوں کا تختہ کھلنے سے مراد انسان کا ملکیتی معاشی دور ہے اور اس میں قدم رکھنے اشارہ ہے۔ ہم اس بات کو اخلاق کی روشنی میں دیکھیں۔ پہلے انسان دنیا میں صاحب ایثار و قناعت پسند تھا۔ سب سے پہلے اس میں خود غرضی کی سوچ بیدار ہوئی اور اس کے نتیجے میں دیگر اخلاقی برائیاں جنم لینے لگیں۔ انسان زر کا پجاری ہو گیا، زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے کے لیے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے لگا، اور جو سب سے بڑی حقیقت تمثیلی انداز میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، آرام و سکون کے دور سے محنت کشی کے زمانے تک انسانی زندگی کے احوال و تغیرات کی نقشہ کشی کی گئی ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا، بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرف تیشہ سے خانہ فرہاد۔ انگریز لکھاری جانسن کی تحریر این الیگوریکل ہسٹری آف ریسٹ اینڈ لیبر سے اخذ و ترجمہ مضمون مقفع اردو نثر کی جھلک ملتی ہے۔ تمثیلی انداز میں انسانی کیفیات و خصائل کو متحرک انسانی کرداروں کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ محنت کے دور کو انسانی محنت کے دور تک کے انسانی سفر کو تمثیلی یعنی کہانی کے رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ صنعت تجسیم پرسونیفیکیشن کے استعمال نے تحریر کو پر لطف بنا دیا ہے اور بامعنی اور خوبصورت بنا